بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز الحرمین الاسلامی، ستیانہ روڈ، فیصل آباد، پاکستان سے فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی، روحانی یا طلاق اور میراث کا مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800-11-777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، متعدد کتابوں کے مصنف، روایت اور درایت سے بات کرنے والے، میری مراد ادارہ کے سرپرست اعلی مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی ہیں۔ جی مولانا، ہمیں سب سے پہلا ایک تحریری سوال موصول ہوا ہے ماہ رجب کے حوالے سے، تو اس مہینے کے حوالے سے کوئی تھوڑی سی وضاحت بھی فرما دیں، اور اس مہینے کے ساتھ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا کیا تعلق ہے، اور بعض لوگ اس مہینے کی 27 تاریخ کو ایک عمل دہراتے ہیں، شاید وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ 27 تاریخ کا تو آپ نے ذکر کیا، یہ تو نہیں، 22 کو کرتے ہیں، 22 تاریخ کو نا مقبولے وغیرہ پکاتے ہیں، 27 نہیں ہوتی۔ جی ٹھیک ہے۔ تو یہ رجب جو ہے نا، اس بارے میں جو بات صحیح اور درست ہے وہ تو یہی ہے کہ 12 مہینے ہیں سال کے، جن میں سے 4 مہینے من اربعۃ حرم، 4 بڑے احترام والے مہینے ہیں، جن میں سے 3 اکٹھے ہیں، وہ حج کے لیے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہے، اور یہ جو ہے نا یہ الگ ہے۔ رجب الفرد بھی اس کو کہتے ہیں، کیونکہ باقی حرام مہینوں سے یہ الگ ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی حرام مہینے آ رہے ہیں، ان میں خون ریزی کرنا، جنگ کا آغاز کرنا یہ حرام تھا۔ اب بھی نا زیادہ علماء کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گیا، مسلمان ابتدا کر سکتے ہیں جنگ کی، نہیں، صحیح وہی جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب بھی یہ حکم باقی ہے، مسلمان اپنی طرف سے ان مہینوں میں جنگ کا آغاز نہیں کر سکتے، خواہ کیسے حالات، اگر دشمن حملہ کرے تو دفاع تو ہر وقت کیا جا سکتا، مگر آغاز جنگ کا ان مہینوں میں مسلمان نہیں۔ امن پوری دنیا کو ہم کہتے ہیں کہ یار 4 مہینے تو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم کوئی جنگ نہیں ہوگی، تو یہ حرام مہینے ہیں، بڑے احترام والے، ان میں سے ایک الگ کیوں تھا؟ عرب لوگ جو تھے ان کا یہ خیال تھا کہ جب حج سے لوٹیں نا، اور پھر جب راستوں کے نشان اونٹوں کے پاؤں کے ختم ہو جائیں، ان کی پشتوں کے زخم ٹھیک ہو جائیں، ساری باتیں جو ہے نا حج کی وہ بھول بال جائیں، تو پھر اس مہینے میں عمرہ کرنا چاہیے۔ یہ عمرہ کے لیے رکھا ہوا تھا، وہ 3 مہینے حج کے، یہ عمرہ کے لیے۔ اور رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے بہت کا عمل تھا کہ وہ رجب کے مہینہ میں عمرہ کرتے تھے۔ تو ہے مہینہ بڑا حرمت والا، ادب والا، مگر سچی بات اتنی ہے۔ باقی جو اس کے بارے میں بہت سی روایتیں نا کہ اس میں یہ رکھتے ہیں پڑھی جائیں، ان کا یہ ثواب ہے، پڑھنے کا طریقہ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غنیہ میں لکھی ہیں، اور دوسری طرف امام غزالی وغیرہ نے بھی لکھی ہیں، ان پر ایک رسالہ بھی پورا تبیین العجب، یہ بھی ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ امام خلال نے لکھا، وہ ساری اکٹھی کر دی، مگر سب پر نہ بحث کر کے ثابت کیا کہ ان میں سے کوئی ثابت نہیں ہے، وہ رسول اللہ نے کوئی بات نہیں فرمائی۔ اب کئی لوگ حیران ہوتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اتنے بڑے ولی ہیں، امام غزالی اتنے بڑے عالم ہیں، تو ان کی کتابوں میں غلط ہے، تو حیران نہیں ہونا چاہیے۔ لکل فن رجال، ہر فن کے لیے الگ الگ آدمی، کیمسٹری کے جزے عالم ہے، فزکس کے جزے ہیں، میتھمیٹکس کے جزے ہیں، یہ علم حدیث بھی جو ہے اس کو جاننے والے جو پورے ماہر ہیں وہ الگ ہیں، جن کا شعبہ ہے، جنہوں نے زندگیاں کھپا دیں کہ حضور کی نسبت سے جو باتیں لکھی گئی ہیں ان میں سے کون سی صحیح ہے، یہ راویوں کو پرکھتے ہیں، کھنگالتے ہیں۔ اس لیے اس معاملہ میں بات محدث کی چلے گی کہ حدیث کے عالم کیا کہتے ہیں،
یہ صوفی ہیں، نیک ہے، اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر جب حضرت شیخ نے سند دے دی کہ مجھے ان لوگوں نے بتایا، ان میں سے پہلا ہی جو ہے نا شیخ کا استاد ہی عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ہبت اللہ بن مبارک، وہی کذاب دجال، بہت جھوٹا آدمی ہے، شیخ سے نیک، وہ جیسے خود پرہیزگار سے سمجھے ہر مسلمان سچ ہی بولتے ہوں گے، صوفی نیک تھے، وہ اعتماد کرتے تھے، حالانکہ دجال لوگ جعلی حدیثیں گھڑتے تھے۔ تو یہ دو رسالے مشکل ادارہ اثریہ سے یہ اکٹھے چھپے ہوئے عربی زبان میں، بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اکٹھے چھاپ دیے انہوں نے، خلال رحمۃ اللہ علیہ کا ابن حجر کا، جن میں ان سب روایتوں پر بحث، کیونکہ آج کل اخباروں میں آئیں گے نا جو رنگین صفحے چھپتے، بہت سے جھوٹیاں حدیثیں لکھیں گے، مولوی لکھیں گے کہ یہ بھی نماز ہے اس مہینے میں، یہ بھی ہے، تو وہ رسالے حاصل کر لینی چاہیے، اگرچہ عربی میں، مگر وہ ایک عالم کے لیے بہت بڑا نا اسلحہ ہے، وہ ہر روایت کو بتا سکتا کہ یار دیکھ لو اس کی اصلیت یہ ٹھیک نہیں، تو ہے یہ حرام مہینوں میں سے، اس مہینہ میں عمرہ بھی جو صحابہ کرام کرتے تھے، باقی وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا جو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا میری نیاز دلاؤ، جو یہ نیاز دلائیں گے ان کے کام اگر نہ ہوں تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لو، اس لیے بیچارے لوگ خرچ کرتے ہیں، چینی منگواتے ہیں، گھی منگواتے ہیں، حلوے پکاتے ہیں، پوڑیاں۔ پہلے تو یہ تھا کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھانا، باہر نہیں لے جا سکتے، اور وہ بھی نماز فجر سے پہلے۔ ہم لوگوں نے سوچا یہ کھانے پینے والے جو پیٹو کہ اس سے تو ہمارا بڑا نقصان ہے، کتنا کھا لیں گے، اب انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ نہیں کوئی بات نہیں، لے جا بھی سکتا ہے اور باہر بھی لے جا سکتا ہے، تو اپنی طرف سے دین کرتے رہتے ہیں۔ یہ نیاز کوئی نیاز نہیں، یہ بہت تھوڑی مدتی گھڑی، نہ شیعہ مسلک میں اس کا کوئی ذکر ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ لوگ ایک رسم شروع کر لیتے ہیں، وہ پھیل جاتی۔ یہ لکھنؤ سے شروع، ایک شاعر سے بڑے امیر مینائی لکھنوی، انہوں نے ایک پہلے نا رسالہ بنایا، معجزہ مصحف ناطق، امام جعفر صادق کا معجزہ بنایا، 16 صفحے کی نظم ہے، جس میں یہ کہانی بنائی، ایک چرواہا تھا لکڑہارا، وہ بڑا تنگ دست تھا، غریب تھا، حالات خراب تھے، وہ بیٹھا ہوا تھا، تو امام جعفر صادق اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے، اس کی حالت دیکھ کر آپ نے پوچھا کون سا مہینہ، کہنے لگے یہ رجب ہے، تاریخ کون سی ہے، 22، فرمایا اس تاریخ کو جو یہ کرے نا کہ برابر ہر شے ڈال کر پکائے، اس کی ساری حاجتیں پوری ہوئی۔ چنانچہ اس نے پکائی، تو وہ پھر لکڑیاں کاٹنے گیا، اوپر لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے کلہاڑا چھوٹ گیا، نیچے گرا، آواز آئی، اس نے آ کر کریدا، تو زمین جب کھودی تو نیچے خزانہ ملا، دیگیں بڑی ہوئی تھی سونے چاندی کی، اس نے اوپر سے ڈھانک لیا اور تھوڑا تھوڑا نکال کرنا کوٹھیاں بنا لی، بنگلے بنا لیے۔ تو اس کی بیوی وزیر کے گھر میں کھانا پکایا کرتی تھی یا نوکر تھی، وہ ایک دن وزیر اعظم کی بیوی محل پر چڑھی، اس نے دیکھا کہ یہ کس کے پتہ چلا اسی لکڑہارے کے، اس نے کہا یہ کہاں سے تمہیں ملا، کہنے لگی ہاں نیاز پکائی۔ جی سن لیں پہلے۔ جی السلام علیکم، السلام علیکم۔ افسانہ سن لیں، کیسی مزیدار بات۔ اس نے جب سنا تو کہنے لگی جھوٹ بولتے ہو، کبھی نیازوں سے بھی یہ کام ہوئے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میاں طاہر صاحب۔ جی جی مولانا صاحب ہیں؟ جی مولانا صاحب ہیں۔ اچھا مولانا صاحب نے ایک عرض کرنی تھی، میاں بشیر بول رہے ہیں جی جی کہ بچے چھوٹے بچہ جہاں نابالغ یعنی کہ دودھ شیر خور بچہ، ہاں ہاں وہ جھوٹا کوئی کھا سکتا یا نہیں کھا سکتا؟ نمبر دو اچھا کہ آیا کہ سجدہ کر لگیا نک ضرور تھلے لاؤنا چاہیے یا نہیں لاؤنا چاہیے؟ دو مسئلے نے۔ ہاں بشیر صاحب آپ نے دو باتیں پوچھی ہیں، ہاں جی تو یہ جو نا کہ چھوٹے بچے کا جھوٹا کھانا جائز ہے، یعنی بالکل جائز ہے، جھوٹا کیوں نہیں کھانا، وہ اپنا بچہ ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، اگر اس کا کوئی بچا ہوا پانی یا کوئی چیز ہے، شیر خور بچہ، اشیر خور ہو یا بڑا ہو، اگر اس میں کوئی پلیدی نظر نہیں آ رہی، کوئی نجاست نہیں، تو کیا اس میں عرض ہے، شوق سے پیئیں، پیارا بچہ ہے اس کا کیوں نہیں پینا۔ اور دوسری بات سجدے والی جو وہ یہی ہے کہ ناک بھی زمین پر لگانی چاہیے، مگر اگر کوئی تکلیف ہو پریشانی تو پیشانی تو ضرور لگانی، ویسے سجدہ